ٹرمینل کہلاتا ہے، وہ ہچسن پورٹس کا کنسیشن ایگریمنٹ ہے وہاں پر، جو کہ چائنا کی کمپنی ہے۔ ہمارا ڈیپ سی ٹرمینل ہے، ساؤتھ واف جسے ہم کہتے ہیں، وہ ساؤتھ ایشیا پورٹ ٹرمینل ہے، وہ بھی اگین ہچسن پورٹس کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے باقی 2 کنٹینر ٹرمینل ہمارے پورٹ قاسم کے ہیں، قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل 1 اور قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل 2، جو دبئی پورٹس کے پاس ہے۔ تو جتنے بھی کنٹینر ٹرمینل پاکستان میں بنے، وہ بنائے ہی غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ یا غیر ملکی کمپنیوں نے، اور وہ مختلف معاہدوں کے تحت کنسیشن دی جاتی ہے کہ یہ بزنس آپ ہینڈل کریں گے، کنٹینرز لائیں گے، شپنگ لائنز کو اٹریکٹ کریں گے، پر کنٹینر یہ رائلٹی دیں گے، یہ لینڈ رینٹ ہمیں دیں گے، یہ وارفیج دیں گے، یہ ڈفرینٹ اور چارجز دیں گے، سیس دیں گے۔ بٹ کیا وہ ملکیت کسی کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ اگر ہوتی تو 21 برس پہلے جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت تو پھر یہ ICTSI کے پاس چلا جانا چاہیے تھا نا۔ اگر تو کنسیشن ایگریمنٹ کا مقصد ہے برتھوں کو بیچ دینا، تو پھر یہ 4 برتھیں واپس کیسے آ گئی پورٹ قاسم کے پاس؟ تو یہ آج کل کے ماحول میں میرے خیال میں ہم جن چیزوں کو تھوڑا سا سیاست سے بالا تر رکھنا چاہیے اس کو بھی نہیں رکھتے۔ میں پوری کوشش کروں گا، آج باوجود اس کے کہ میں سیاست دان ہوں، لیکن میں نے کوشش یہ ہی کرتا ہوں کہ منسٹری آف میری ٹائم افیئر حکومت پاکستان کی ہی نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے دیگر اور ڈویژنز کے طریقے سے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت قابل آفیسرز میرے ساتھ بیٹھے جو بہت تنتہی کے ساتھ اور دیگر پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں، اور اس پروجیکٹ کو بھی جنہوں نے پایہ تکمیل تک پہنچایا، جس کے فیز 1 کو۔ اب میں شروع کرتا ہوں کہ یہ قصہ کیا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا 17 جون 2023 کو ان کا جو کنسیشن ایگریمنٹ ہے اس کی مدت ختم ہونی تھی۔ 2020 کے لگ بھگ اس وقت کی انتظامیہ اور حکومت کے ساتھ جو پریویس آپریٹرز تھے PICT کے، ان کے کچھ معاملات کے اوپر ان کے اختلافات ہوئے۔ ہمارے کراچی پورٹ کے بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نیا ٹینڈر کریں گے وقت آنے پر، اور آپ کو علم ہے یہ انٹرنیشنل ٹینڈرنگ کے تحت ہی جاتے ہیں۔ جب یہ فیصلہ کیا، یعنی ریزالو کیا، ریزولوشن پاس کی کراچی پورٹ کے بورڈ آف ٹرسٹیز نے، تو اس وقت کے جو آپریٹرز تھے وہ عدالت میں گئے اور انہوں نے اس بورڈ ریزولوشن اور کراچی پورٹ کے فیصلے کے خلاف سٹے لے لیا۔ جب یہ حکومت آئی ہے جس میں وزارت میرے پاس آئی اور KPT کی انتظامیہ دیگر، تو ہم نے یہ انہیرٹ کی ہے سچویشن کہ ہم آئے ہیں آلموسٹ اپریل کے آخر میں 2022 کے 1.25 سال سے بھی کم عرصے میں 14 مہینے میں یہ ایکسپائر ہونا ہے۔ عدالت میں مقدمہ ہے جس پر سٹے ہے اور جس پر KPT کے کاؤنسل لکھ کر KPT کو یہ رائے دے چکے ہیں کہ جب تک یہ سٹے ہے تب تک آپ پروسیڈ نہیں کر سکتے، آپ ٹینڈرنگ کی تیاری نہیں کر سکتے۔ ہم نے لگ کر انگیج کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آئسولیشن میں فیصلہ سازی نہیں کی۔ جو آپریٹرز تھے ان کو بلایا، انتظامیہ نے بھی، وزارت نے بھی بارہا بلایا، مینجمنٹ انگیج ہوئی، پولیٹیکل لیڈرشپ انگیج ہوئی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ دیکھیے، پاکستان میں نا بہت سارے منصوبے ایسے رہے ہیں کہ جہاں آپ عالمی کمپنیوں کو اٹریکٹ تو کر دیتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے، وسائل ہیں، ملحقہ جو ممالک ہیں ان میں بہت بزنس اپرچونٹی ہے، لیکن پھر ہم اس انویسٹر کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے یا ہم اس کو فرسٹریٹ کر دیتے ہیں۔ تو کم از کم ہم یہ نہیں چاہتے تھے، موجودہ انتظامیہ اور یہاں کی سیاسی قیادت، کہ کوئی بھی انویسٹر ہو، یہاں پر ہو، پورٹ قاسم پر ہو، گوادر پر ہو یا کہیں پر بھی ہو اس ڈویژن میں، اس کے ساتھ ہم نے میگا فون ڈپلومیسی میں نہیں جانا، بیانات نہیں داغنے ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ بہت آسان ہے میرے لیے، میں بھی وزیر ہوتے ہوئے ٹویٹ کر دوں کسی انٹرنیشنل آپریٹر کمپنی کے خلاف۔ بھائی، نہ یہ میرے گھر کا کام ہے، نہ ان لائق اور معزز افسران کے گھر کا کام ہے۔ ہمیں حکومت نے، ریاست نے ذمہ داری دی ہے فی الوقت یہ معاملات دیکھنے کی، ہمیں اتنی ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو غیر ملکی کمپنیاں اور ان سے جڑا سینٹیمنٹ ہے
وہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ وہ انویسٹ کریں گے, انفراسٹرکچر بنے گا, روزگار چلے گا, روزگار ملے گا. تو ہم نے جب یہ سچویشن انہیرٹ کی, ہم نے ان کو انگیج کیا کہ آپ کی کیا نکات ہیں. انہوں نے کہا یہ نکات ہیں. ہم نے کہا جی آپ کے فلاں مسائل کے پی کو ہیں آپ سے. وہ ہم انگیج کرتے رہے اور اس سال کے شروع میں کے پی ٹی کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے وہ اسٹے ویکیٹ کرا لیا, لیکن ارلیئر وہ کنڈیشنل ویکیٹ ہوا کہ جب تک ان کی پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک کے پی ٹی ٹینڈرنگ پروسیس شروع کر سکتی ہے, ایوارڈ نہیں کریں گے آپ. 2 مہینے میں ہم نے اس کو بھی ویکیٹ کرا لیا. مارچ میں ہمارے پاس کلیئر کٹ یہ فیصلہ آ گیا کہ اب آپ ٹینڈرنگ پروسیس شروع کر سکتے ہیں, لیکن چند ہی ہفتوں میں, وہ یقیناً ان کے پاس حق تھا اپیل کا, وہ اپیل میں بھی چلے گئے ڈی بی میں. اور وہ ہم نے جو ابھی یہ جو 2 رکنی بینچ تھی, اس کا لیگل صاحب یہ ہم نے کب اس کا ہمارے حق میں آیا فیصلہ ریٹن میں؟ یہ سر ریٹن میں تو 3-4 دن پہلے, 3-4 دن پہلے, پر یہ آ گیا تھا 23 مئی کو. ہاں 23 مئی کو ہمارے پاس فیصلہ آیا ان کی اپیل کے خلاف ہمارے حق میں کہ جناب بالکل یو آر گڈ ٹو گو. اب گڈ ٹو گو 17 جون کو ٹرمینل کی کنسیشن ایگریمنٹ کی مدت ختم ہو رہی ہے, یعنی آپ تقریباً 22-23 دن میں یہ کام کیجیے گا. تو پہلا کام کے پی ٹی نے یہ کیا جو ہم نے اس سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا, فارملائز کرنا شروع کیا کہ ہمیں اندازہ تھا کہ ہم چند مہینوں میں تو نہیں کر پائیں گے انٹرنیشنل ٹینڈرنگ, تو لیکن ہم ٹرمینل کو تو نہیں بند کر سکتے, جو کہ بعض لوگوں کی سوچ یہ بھی تھی. انہیں بھی پھر ہم نے سنپ کیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا سوچ اس کے پیچھے کار فرما ہو سکتی تھی. کسی کی شاید یہ ہوتی کہ پاکستان میں کیپیسٹی زیادہ ہے ٹرمینلز پہ اور ہینڈل ہم کم کرتے ہیں, کم بزنس ہو رہا ہے, امپورٹ کرنچ ہے, گلوبل ٹرینڈز ہیں, اور کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو ہم نے کہا نہیں جناب یہ تو نہیں ہوگا, یہ ٹرمینل چلتا رہے گا اور کے پی ٹی کو یہ چلانا ہے, کے پی ٹی کو اپنی آمدنی رکھنی ہے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اس ٹرمینل پہ تقریباً 650 کے قریب براہ راست ملازمین ہیں اور 2500 کے قریب انڈائریکٹ ہیں, جو کہ مختلف حوالوں سے جب جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں تو لوگوں کو ایک کو بھی ہم بے روزگار تو نہیں ہونے دیں گے, نہیں کریں گے. نئی نوکری نہیں بھی دے پا رہے آپ تو کم از کم پرانے لوگوں کو تو نہ کریں آپ بے روزگار. تو ہم نے ان سے آپریشنز اینڈ سروسز ارینجمنٹ پر کام کرنا شروع کیا جو ان کی گزشتہ انتظامیہ تھی کہ جناب جب تک کے پی ٹی کی انتظامیہ اور بورڈ اور وزارت ایک حتمی فیصلہ نہیں کر لیتی تب تک آپ ہمارے بہاف پر اسے رن کرتے رہیے گا. جو رائلٹی آپ دے رہے ہیں ابھی, کیونکہ وہ فروری 2023 میں ہی بڑھائی گئی ہے, جس کی پرائس انڈیکسیشن قانون کے تحت ہر 3 برس بعد ہی ہوتی ہے, تو آپ وہ رائلٹی دیں گے, جو بھی چارجز دیتے رہیں گے ہمیں, اور ہم آپ کو جو صرف آپ کا ایکسپینس ہے جو آپ کی بکس پہ لکھا ہوا ہے وہ دیں گے, اس کے اوپر ہم آپ کو 1 روپیہ بھی کوئی سروس چارج کا نہیں دیں گے. یہ ابھی ہماری ان سے گفتگو چل رہی تھی, ہم اس کو فارملائز کر رہے تھے. اتنے میں پرائم منسٹر آفس کو اس سے پہلے ہی جس طرح میں نے کہا کہ ہم انگیج تھے, تو ہمیں کوئی 9 مئی کو پرائم منسٹر آفس کے ذریعے ڈیلیگیشن ابو دھابی پورٹس کا, ابو دھابی انویسٹمنٹ اتھارٹی جو ہے اے ڈی کیو, جو کہ ساورن فنڈ ویلتھ فنڈ ہے یو اے کی سب سے بڑی ایمریٹ ابو دھابی کا, ان کے ڈیلیگیشن کا انکلوڈنگ دبئی کی رولنگ فیملی کے ممبر پرائم منسٹر آفس کی جانب سے ہمیں آیا کہ جناب وہ کراچی پورٹ کا دورہ کرنا چاہتے ہیں, پی آئی سی ٹی میں وہ انٹرسٹڈ ہیں. ہم نے ان سے یہاں ملے, ایک ہم نے نان بائنڈنگ براڈر ایم او یو ان کے ساتھ دستخط کیا, یہیں چیئرمین کے پی ٹی نے, اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم پاکستان سے ملے جا کے, پورا وفد متحدہ عرب امارات کا, اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہماری نیگوسیشن شروع ہوئی. ہم کیوں اس کو انرتھ نہیں کر رہے تھے؟ 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ, جس طرح میں نے بتایا کہ تقریباً 23 مئی کو ہمارے حق میں واضح فیصلہ آیا اور اس کے بعد بھی ان کے پاس سپریم کورٹ میں اپیل کی گنجائش تھی. دوسری بات یہ ہے کہ 21 برس پہلے کے معاہدے میں فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل
پریویس آپریٹر کے پاس تھا. یعنی جب بھی بڈنگ ہوگی پہلا حق اس کا ہوگا کہ یعنی کوئی کمپنی جتنی بھی قیمت دینا چاہے ہم اس کو آفر کریں گے کہ 30 دن میں اگر آپ اس کو میچ کر سکتے ہیں تو آپ آ جائیں, اور ورنہ وہ کمپنی لے لی. ان دو نکات کی بنیاد کے اوپر ہماری یہ نیگوسیشنز بہت زیادہ کیئرفلی ہم اس کو مینیج کر رہے تھے, ٹریڈ کر رہے تھے. اگین جو میں نے پہلی بات کہی تھی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری پورٹس پہ ہمارے ڈویژن میں کہیں پر بھی لٹیگیشن ہو, ہماری مقدمے بازی ہو کسی بھی آپریٹر سے, کسی بھی انویسٹر کے ساتھ. یہ اوور آل جو انوائرمنٹ ہے انویسٹمنٹ کا اس کے خلاف جاتا ہے. جب ہمارے حق میں واضح فیصلہ آ گیا, اس کے بعد بھی ان کے پاس اپیل کی گنجائش تھی, تو انہوں نے, میں آپ کو آج یہ بتا دیتا ہوں, جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ نئی بات کیا ہے, تو میں نئی بات یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم پھر کیوں اتنی جرت مندی سے پھر بھی ہم نے تو چلنا شروع کر دیا تھا, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ فروری میں اس ملک میں ہم نے ایک قانون پاس کیا ہے پارلیمان نے, جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشنز کو ڈیل کرتا ہے اور پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت کا کوئی ادارہ کسی غیر ملکی حکومت کے کسی ادارے سے کوئی معاہدے کرتا ہے تو ان کو سرٹن پروٹیکشنز ہوں گی. یعنی ایسا نہیں کہ دبئی کی یا یو اے ای کی, ابوظہبی کی کوئی پرائیویٹ کمپنی آ جائے تو اس کو وہی ٹریٹمنٹ کے پی ٹی دے گی, لیکن اگر ابوظہبی, یو اے ای یا دبئی کی گورنمنٹ کی کوئی کمپنی جس کی میجر شیئر ہولڈنگ وہاں کی حکومت کے پاس ہے, یا امریکی حکومت کی یا چائنیز حکومت کی یا قطر کی حکومت کی کوئی کمپنی آ جائے, اور ہمارے پاس آ رہی ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آج بھی ہم نے ایک غیر ملکی کمپنی کو جو کہ حکومتی کمپنی ہے, کراچی پورٹ کا ہم نے دورہ کرایا ہے. جس دن ہم یہ خبر ہماری یہاں سے گئی ہے اب سے چند روز پہلے, اسی کمرے میں میں نے 2 گلوبل جائنٹس کے سی ای اوز سے گفتگو کی ہے جو انٹرسٹڈ ہیں ہماری پورٹس پہ انویسٹمنٹ کے. تو اس G2G ایکٹ کے تحت ہمیں یہ گنجائش ملی کہ پہلے جو کنسیشن ایگریمنٹ ہوتے تھے وہ اس طرح ہوتے تھے کہ کے پی ٹی کسی بھی کنسلٹنٹ کے ذریعے پوچھتی تھی ٹینڈرنگ کن خود پر ہونی چاہیے, وہ اور اس کو بورڈ اپروو کرتا تھا, مینجمنٹ کرتی تھی, وہ ٹینڈرنگ کرتے تھے, پھر اگین وہ جو بھی ہائیسٹ بڈر اور وہ بورڈ اپروو کر کے منسٹری کر دیتی تھی. اس دفعہ پروسیس کیا ہے, اس میں پروسیس یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آفر ہے اس کو کے پی ٹی کی مینجمنٹ دیکھے گی, کے پی ٹی کی مینجمنٹ وے کرے گی, کے پی ٹی کا بورڈ اس کو ایویلیویٹ کرے گا, اس کے بعد وہ وزارت میں جائے گی. وزارت نے بھیجا ہے کابینہ کی ایک کمیٹی ہے, سب کمیٹی ہے کابینہ کی 6 وزراء پر مشتمل, کہ جو کیبنٹ کمیٹی آن انٹرا گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشنز CCOIGCT, کیبنٹ کمیٹی آن انٹرا گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشنز, اس کے پاس جائے. وہ ایویلیویٹ کرنے سے پہلے وہ 2 چیزوں کا کہتا ہے. آج تک پاکستان میں ہوا نہیں تھا, ہم نے پہلا کیا یہ, کہ فروری میں قانون آیا ہے. انہوں نے کہا جناب پہلے آپ فریم ورک بنائیے کہ 2 ممالک کے درمیان معاہدہ کن حوالوں سے, کن خطوط میں, کن ڈائریکشنز میں ہو رہا ہے. وہ فریم ورک ہو. فریم ورک کے معنی یہ ہیں حکومتوں کے, ریاستوں کے. حکومت پاکستان کی جانب سے میں نے اس پہ دستخط کیے ہیں, حکومت متحدہ عرب امارات کی جانب سے وہاں کے وزیر توانائی, انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ جو ہیں سہیل المظوری, انہوں نے دستخط کیے. فریم ورک کے ساتھ پھر انہوں نے کہا ایک نیگوسیشنز کمیٹی ہو. وہ نیگوسیشنز کمیٹی بنائی جس میں نہ صرف میں چیئرمین کے پی ٹی, ہمارے جی ایم صاحبان کے پی ٹی کے, بلکہ وزارت خزانہ کے اعلیٰ افسر, وزارت قانون, وزارت خارجہ اور وزیر اعظم کی مشیر برائے گورننس جو ہیں میرے خیال میں ڈاکٹر جہانزیب خان, وہ شامل, جو کہ پلاننگ ڈویژن کو بھی ہیڈ کر چکے ہیں پہلے. یہ سب شامل ہوئے. انفارمل نیگوسیشنز کے پی ٹی کی ٹیم کر رہی تھی, پہلے سے کر رہی تھی. کاغذات کا تبادلہ, لیگل چیزیں, کمرشل ٹرمز کیا ہو سکتی ہیں. فارملائز نیگوسیشن سٹارٹ ہوتی ہیں, ہم بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ, ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں,
یہ ہمیں کمپیریبل آپ جو ہمارے ٹرمنلز ہیں ان پہ یہ رائلٹی کے ریٹس ہیں، یہ ڈفرینٹ چارجز کے ریٹس ہیں، یہ سب کچھ ہے، یہ آپ کریں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کریں گے، اس کو آگے پیچھے کریں، اتنا کر لیں اتنا کر لیں، یہ سب کچھ چلتا رہا۔ کتنے عرصے کے لیے ہوگا یہ آگے پیچھے چلتا رہا۔ ہم نے کہا بھائی انویسٹمنٹ پلان کیا ہے، بزنس پلان کیا ہے، یہ دیجئے۔ 5 برسوں کا بزنس پلان دیا، $102 ملین کہتے ہیں کہ جو ہم یہ لے کر آئیں گے۔ اچھا یہ اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے؟ ہمیں جی آپ کلین بلک ٹرمنل جو ہے وہ بھی دیجیے گا ساتھ میں فیز میں، اور دیگر برتھوں میں بھی انٹرسٹ ریٹ، ٹھیک ہے، اس کی سیپریٹ ٹرانزیکشن ہوگی، سیپریٹ نیگوسیشنز ہوں گی۔ لیکن آئیڈیا کیا ہے؟ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم آپ کے ایسٹ واف کا ایک بڑا حصہ اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تقریباً $750 ملین کی انویسٹمنٹ آنے والے کئی برسوں میں یہاں پہ لانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی کراچی پورٹ سے پورٹ قاسم کی ریل کنیکٹیوٹی کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم انویسٹ کر کے چلانا چاہتے ہیں۔ اچھا جی آپ چلائیں گے، اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ پورٹ قاسم کے اور ایڈجوائننگ ایریا میں ہم آپ کے ساتھ مل کے انڈسٹریل پارک کئی ہزار ایکڑ کے اوپر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ بکے ہے جو کے پی ٹی اور وزارت اور نیگوسیشن کمیٹی نے اوور دا پیریڈ آف ویکس اینڈ ڈیز ان سے ڈسکس کرتے رہے۔ ایکسپریشن آف انٹرسٹ میرے پاس پڑا ہے یہاں پر، جو وزیر اعظم پاکستان کو وہ بھیج چکے ہیں۔ وہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے $1.55 بلین کا، کہ ان مختلف چیزوں میں ان کا یہ انٹرسٹ ہے ابھی کام کرنے کا۔ یقیناً حکومت پاکستان اگر مناسب سمجھے گی، اگر وہ بہتر سمجھے گی فائنینشلی کمرشلی، تو پھر اس پہ ایگری کرے گی اور چیزیں آگے بڑھیں گی۔ یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کا جو کنسیشنل ایکوپمنٹ تھا، جو کہ یقیناً 21 سال پرانا ہے، اس کی ایک سرٹن ویلیو ہے، بک ویلیو الگ ہے، ریزیڈول ویلیو الگ ہے، فیئر مارکیٹ ویلیو ہم کیا ٹریٹ کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا، ایک بلڈنگ اسٹرکچر ہیں واٹس ایور۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ڈاک لیبر کے چارجز ہیں، اس کی ہمیں فیوچر کی پیمنٹس جو ہیں، جو ہمارے ان سے ریسیویبل ہوتے اور پیبل ٹو ڈاک لیبر ہوتے، اس کی لمپ سم ڈالرز میں۔ آج کے دور میں جب پاکستان کو $1 کی ضرورت ہے، آج کے دور میں ہم نے یہ ہول سم ان سے $40 ملین سے شروع ہوتے ہوئے بات $50 ملین کے اوپر طے کی۔ اس میں $50 ملین میں سے آپ کو بہت واضح طور پہ بتا سکتا ہوں کہ کم از کم $10 ملین تو کلیئر کٹ کے پی ٹی کو آج لبرٹی ہے کہ وہ اسے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے اوپر کام شروع کر دے۔ صرف یہ $10 ملین نہیں ہے، تقریباً $7 سے $8 ملین وہ ہے کہ جو ICTSI اور ابوظہبی پورٹ نے آپس میں معاہدہ کیا، انہوں نے ان کو سیٹل کیا ہے، ان کے 634 لوگوں کو ہائر کیا ہے، ان کی ساری امپلائمنٹ کی سٹریم کو سیم رکھا ہے، اور ہمیں ویور دیا ہے کہ نہ فرسٹ رائٹ ایکسرسائز کرے گی PICT جو پریویس تھی، اور نہ ہی فیوچر میں کوئی لٹیگیشن میں جائے گی KPT کے پاس، اور یہ ہمارے لائر کے پاس ایسکرو میں موجود ہیں یہ ڈاکیومنٹ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز تھی، کوئی $2.25 ارب KPT کے نکلتے تھے PICT پر، جو PICT نے عدالت میں جمع کرا دیتے تھے، یعنی اپنے یہاں سے ڈیڈکٹ کر کے عدالت میں جمع کرا دیتے تھے۔ یہ $2.25 ارب اور پلس وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ $10 ملین کلیئر کٹ، اور تقریباً یہ $7 سے $8 ملین یہ امیجیٹلی KPT کے پاس آ رہا ہے۔ ان 3 to 4 ویکس ہمارے پاس یہ رقم موجود ہوگی، KPT کے فائنانس اس کو آپ کو مطلع بھی کر دیں گے جب آئے گی تو، جس سے ہم وہ KPT کہ جو سکھ تھی، وہ KPT کہ جو اگلے 4 سالوں میں بریک ایون پہ جانے والی تھی، اس KPT میں جہاں ہم نے ٹیرف ریویژن سے اور دیگر چیزوں کو اپنے کچھ مزید پروجیکٹس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر $102 ملین کا ورلڈ بینک سے لون لیا KPT نے برتھیں بنانے کے لیے، جو کلین بلک کی آپ کی ہیں، لیکن وہ آج تک ٹینڈر ہی ہم فائنلائز نہیں کر پائے۔ 2017 سے آج 2023 آ گیا، 6 برسوں میں۔ اس کے اوپر ان کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہمارے پاس ہے۔ ول نیگوشیٹ اینڈ ول سی کہ اگر یہ GQD ٹرانزیکشن میں بہتر ہے یا کوئی اور آتا ہے کمرشلی، تو پھر ہم اس کو کیا دیکھیں گے، جو بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈائریکٹیو ہوگی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ $17-18 ملین پلس آن ٹاپ آف دی ادر منی وی آر ہیونگ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ KPT کی صحت بہت بہتر ہونے جا رہی ہے،
اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جو ریوائز ٹیرفس ہیں یہ سب کچھ ملا کے KPT کے فیوچر پہ اب کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو فیوچر انویسٹمنٹ کے پروپوزل ہمارے پاس ہیں اور ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ یہ موٹی موٹی سی اس کی چیزیں ہیں۔ $16 رائلٹی پر باکس موومنٹ KICT اور PICT آلموسٹ سملر دے رہے تھے، سملر ڈرافٹ کمپیریبل ٹرمز۔ ہم نے فروری 2023 میں یہ رائلٹی انہانس کی تھی، 3 برسوں کے بعد ہونی تھی، پھر 3 برسوں کے بعد ہونی تھی، پھر 3 برسوں کے بعد، تو 9 برس کے بعد 2032 میں اگر تو پریویس ارینجمنٹ چلتا رہتا تو جو 2032 میں رائلٹی ملنی تھی وہ رائلٹی ہم نے آج ان سے طے کروائی ہے $18 کی 12.5% انکریز کے ساتھ۔